رضا گیلانی صاحب کو باپ کے ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر جو سینٹ میں منتخب کروا کر پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو دھوکہ دیا ہے، ان کی مدد کی ہے، ان کے بیانیوں کو مزید اس کو توثیق دی ہے، یہ آپ کو لگتا ہے نقصان ہی نقصان ہے؟ ثنا بی بی، یہ ایک بڑا آپ کا پہلے تو شعر سنانے کا بہت شکریہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی ووٹوں کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بہت بڑی غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ پائی جا رہی ہے، اور اس بیانیے کو اتنا تواتر کے ساتھ جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے کہ یہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ کہیں یہ سچ ہی نہ ثابت ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ دلاور خان ایک سینیٹر ہیں جو کہ آزاد بنے، اور اس کے بعد وہ پی ایم ایل این کو وہ سپورٹ کرتے تھے، پی ایم ایل این کے ساتھ ہی ان کا سارا نظام تھا، اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے چیئرمین سینٹ کا انتخاب لڑا تو اس وقت بھی انہوں نے ووٹ جو تھا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیا۔ جب لیڈر آف دی اپوزیشن کے الیکشن کے سلسلے میں رابطے شروع ہوئے تو سینیٹر دلاور خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا گیا، اور انہوں نے حامی بھری کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا گیا، انہوں نے وعدہ فرمایا۔ اسی طرح اے این پی کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے وعدہ فرمایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہاں تک بات پہنچی تو پھر دلاور خان صاحب نے کہا کہ میرے اور 3 ساتھی ہیں جو کہ آزاد حیثیت سے جیت کر آئے ہیں اور اب وہ اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر وہ ووٹ ملے ہیں یوسف رضا گیلانی کو تو میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ باپ کے ووٹ تھے، کیونکہ اگر باپ کے ووٹ ہوتے تو پھر تو ڈیفیکشن کلاز میں آتا تھا، پھر تو باپ کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کے بینچوں سے اٹھ کر اپوزیشن کی بینچوں پر آ بیٹھیں اور اپوزیشن کے ساتھ ووٹ کریں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی نامناسب سی بات ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو خام خواہ دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلاور خان صاحب اور یہ 3 آزاد امیدوار ہیں، لیکن ہیں تو وہ باپ کے، اور اگر باپ کے نہیں ہیں تو مطلب پھر واقعی یہ کاروائی کیسے ہوگی؟ بات تو سمپل سی ہے، پھر وہ ان کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے، نہیں؟ ثنا بی بی دیکھیں، اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں لگ رہی یہ بات کہ جب دلاور خان ان کے ساتھ تھے تو وہ تو آپ کے، ان کو تو ہم کہتے ہیں وہ تو آپ کے تھے، اب وہ باپ کے اگر بن گئے ہیں تو یہ بھی ایک صورتحال ضرور ابھری ہے۔ اور میری خواہش ہوگی کہ جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے، ابھی تک شو کاز وغیرہ کی بات تو میرے علم میں نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ میں خود پی ڈی ایم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور اگر مولانا صاحب کی، فضل الرحمان صاحب کی طبیعت ناساز ہو اور وہ اگر چیئر نہ کر سکے تو اصولی طور پر مجھے چیئر کرنی چاہیے وہ میٹنگ، پی ڈی ایم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے سے۔ میرے علم میں یہ بات نہیں آئی، نہ ہی مولانا صاحب نے مجھ سے کوئی بات کی ہے، نہ میرا کوئی مولانا صاحب سے رابطہ ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کی جو کلیریفیکیشن ہے وہ یقینی طور پر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بڑے ایک سیزنڈ اور وہ سیاستدان ہیں، اور وہ ان معاملات کو سمجھنے والے سیاستدان ہیں، وہ سنبھالیں گے۔ جی میں نے کہا ہفتے کا اخبار ہے ڈان، اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، ہفتے کا اخبار ہے ڈان، اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ 5 پارٹیز جو ہیں متحد رہیں گی پی ڈی ایم کی، 2 جماعتوں کو شو کاز نوٹس ایشو کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے ایکسپلینیشن سیک کی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو بات کی ہے یہ بالکل پی ڈی ایم کے بیانیے کے خلاف ہے، آپ نے غلط کیا ہے اور اس پر آپ سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو یہ تو میں آپ کو خبر دے رہی ہوں، اور یہ خبر تو آج مطلب ہفتے کو شائع بھی ہو چکی ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ثنا بی بی پھر مجھے تو وہ واقعہ یاد آ گیا ہے جب کہ ہائی کورٹ کے چھوٹے ججز نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کو جو ہے وہ شو کاز دے دیا تھا، کیونکہ یہ تو شو کاز تو اپنی پارٹی میں بھی آج کل دینا مشکل ہو جاتا ہے، دوسری پارٹیوں کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور اتحاد میں تو ہوتا ہی ہے کہ ہر چیز باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ ہوتی ہے، گفت و شنید کے ساتھ ہوتی ہے، پیار محبت کے ساتھ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اپوزیشن کے سارے رہنما، اور یقیناً وہ اس بات پہ غور فرمائیں گے۔ دوسرا میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو بات اصل میں یہ کوئی بات نہیں ہے، نہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات ہے، وہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک معمولی سیٹ ہے، کوئی بہت بڑی سیٹ نہیں تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے روز اول
शुरू दिन से ये चीज वाजिया की थी कि हम जो पार्लियामेंट्री फोरम है उसको छोड़ने के हक में नहीं है, हम इस्तीफा दे नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि पार्लियामान के अंदर भी जदोजहद हो और पार्लियामान के बाहर भी हो, और इस पे बहुत हद तक इत्तेफाक था। और जब ये शिक भी डाली जा रही थी इस्तीफों की, तो हमें ये कहकर डाली गई थी कि इसकी नौबत नहीं आएगी और ये तो आखिरी ऑप्शन है। जब देखेंगे तो उस पर चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा था कि हमें पार्लियामेंट्री ऑप्शन सारे एग्जॉस्ट कर लेने चाहिए, हमें जो है वो तहरीके अदम एतमाद की तरफ पंजाब में जाना चाहिए जहां उनकी बहुत जो है थिन मेजोरिटी है, इसी तरह नेशनल असेंबली में आना चाहिए, इसी तरह जो है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है अदम एतमाद करनी चाहिए, हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। लॉन्ग मार्च के लिए हम तो बिल्कुल तैयार थे सना बीबी, हमने तो पूरे सिंध को मोबिलाइज किया, हमारी पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारी खैबर पख्तूनख्वा की ऑर्गेनाइजेशन ने, बलूचिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था, हम तैयार थे। ऐन वक्त पर इन्होंने कहा हमें कि जनाब अब जब हम लेके जाएंगे लॉन्ग मार्च करके पहुंचेंगे इस्लामाबाद तो हम इस्तीफे भी पेश करेंगे। वो हमारे लिए यकीनन एक मैं समझता हूं कि झटका था, धमाका था, और एक ऐसी चीज थी जिसे हम फौरी तौर पर डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे। उस पर एक जायज बात की मेरी लीडरशिप ने, उन्होंने ये कहा कि मुझे इसके लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाना पड़ेगा और वो जो फैसला करेंगे हम पीडीएम के सामने रख देंगे। अच्छा राजा साहब ये बता दीजिएगा, इस पर रहनुमाई फरमा दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार सिर्फ क्लैरिटी से के लिए कि जेयूआईएफए के बकौल और नून लीग के बकौल ये बात तय हुई थी कि चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट जेयूआईएफए का होगा और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को दिया जाएगा। अब ओहदा छोटा है, बड़ा है, गैर जरूरी है, लेकिन ये बता दीजिएगा क्या ये बात दुरुस्त है, क्या यही बात हुई थी? फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों ये बात की और इतनी तगोदो चेयरमैन सेनेट के लिए कर लेते? उस वक्त दिलावर खान साहब और ये 3 आजाद उम्मीदवार ले आते तो वो चेयरमैन सेनेट बन जाते। नहीं, बिल्कुल उस वक्त भी बड़ी तगोदे हुई और उसी वजह से वो जीत चुके थे, आपको पता है, 1 वोट से। और जो 7 वोट उनके मुस्तरद किए गए वो तो एक कत्ल था जमहूरियत का और एक मजाक थी सेनेट के इलेक्शन के साथ। लेकिन हकीकत में तो जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो थे वो इलेक्शन जीत चुके हैं। आप एक इस मुल्क की मायानाज एंकर हैं और आपको इस बात का बखूबी इल्म है, एक बहुत अच्छे एनालिसिस भी आप कर लेती हैं, तो वो तो आपके सामने है सारी सूरत हाल। लेकिन जहां तक ये बात है कि उस वो जो क्या ये पहले से तयशुदा था, तो मैं उस सिलसिले में गुजारिश करूं कि बदकिस्मती या खुशकिस्मती से मैं खुद उस कमेटी का मेंबर था और ये जो है वो मीटिंग हुई थी जनाब शाहिद खकान साहब के घर पे। तो वहां पर जब मैं गया तो उस वक्त मेरे सामने 2 बातें थी कि चेयरमैन सेनेट का फैसला जो था वो तो सरबराही इजलास में हो चुका था, ठीक, और ये फैसला करना बाकी था कि डिप्टी चेयरमैन कौन होंगे, और डिप्टी चेयरमैन के लिए जेयूआई भी जो थे वो उम्मीदवार थे। तो इसी तरीके से अख्तर जान मैंगल साहब की जमात के जो थी वो भी डिप्टी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार थे। तो क्योंकि हमें ये ओहदा मिल चुका था चेयरमैन सेनेट का, और मैंने जाते ही ये कह दिया कि मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं खुद उम्मीदवार हूं, तो लिहाजा आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल है और जो भी आप उम्मीदवार हमें देंगे हम इंशाल्लाह ताला उसके लिए कोशिश करेंगे, वो हमारा साथी है, हम सब एक ही हैं। तो फिर मैं तो खामोश रहा। अचानक फिर ये बात निकली जो बिल्कुल मैं इसको कोई मरोड़ तोड़ के नहीं बात करना चाहता, ये छोटी बात होगी अगर ऐसी कोई बात हो, तो फिर यकीनन ये बात हुई कि जी अब 2 ओहदों का अगर हो गया है तो तीसरा ओहदा जो है वो पीएमएलएन को दे दिया जाए। तो मैंने वहां एक दबे लफ्जों में, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन में था मैं, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है कि ये वैसे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को जाता है, अभी इसमें टाइम भी है, अभी हम लोग आए हैं चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के लिए, वो हो गया है, तो इस पे फिर सिटिंग रख लेते हैं। पीएमएलएन के पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे नेशनल असेंबली में भी हैं, उनके पास लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी है। तो लेकिन फिर बात जो है वो इस अंदाज से हुई कि मैं खामोश हो गया। लेकिन दूसरे ही दिन सुबह उठकर मैंने टेलीफोन किया जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब से, उनसे दरखास्त की कि ये मामला थे। एक्चुअली तो ना तो पार्टी ने मुझे इस चीज का मैंडेट दिया हुआ था और मैं तो वहां गया और ये एक सिचुएशन अराइज हुई जिसपे मैं कोई बात नहीं कर सकता था। अगर मैं मुखालफत करता तो फिर भी एक बड़े काज को नुकसान होता, दूसरे दिन इंतखाबात थे। तो आप मेरी मदद फरमाएं और ये मामला जो है इसको दोबारा जो है ओपन करके और ये बड़े लेवल पे बात होनी चाहिए।
انہوں نے بالکل کچھ انہوں نے آرگومنٹ کیے، لیکن انہوں نے پھر فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں جناب زرداری صاحب، وہ بات کر لیں میاں صاحب کے ساتھ خود. تو میں چپ کر گیا. چلیں آپ تو خاموشی اختیار کر گئے، لیکن نوید قمر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کو نہیں مانیں گے سینٹ میں، تو ہم آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کو نہیں مانیں گے پارلیمنٹ میں. تو کیا اس طرح کی بات ہونی چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے راجہ صاحب؟ یہ معاملات جو ہے ان کو اس طرح پبلکلی اچھالنا اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ فکرے کسنا یا ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جو ہے اس کو فوراً روک دینا چاہیے، کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ کوئی لیڈر جو ہے یہ اس طرح کا بیان نہ دے. لیکن کبھی کبھی آپ کو پتا ہے ڈائریکٹلی کوئی کوشچن کر دیتے ہیں یا کوئی سوال آ جاتا ہے یا کوئی سچویشن سامنے آ جاتی ہے جس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے بیان بھی دینا پڑتا ہے. لیکن میری خواہش بھی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ پی ڈی ایم جو ہے اس معاملے کو سنبھالے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو نہ سنبھالا جا سکا تو پھر نقصان کا اندیشہ ہے. یہ مجھے فکر ہے اس بات کی. کس کا نقصان ہوگا؟ کس کے نقصان کا اندیشہ ہے؟ کس کے نقصان کا اندیشہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا ہی نقصان ہوگا اور اس میں پی ڈی ایم کا نقصان ہوگا، تمام جماعتوں کا نقصان ہوگا. میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں ثنا بی بی کہ جب پنجاب میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے جی، تو اس وقت ہمیں خود پی ایم ایل این نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس فالتو ووٹ ہیں 22، آپ اپنا امیدوار کھڑا کریں اور ہم یہ 22 ووٹ آپ کو دے دیں گے. 6 ووٹ آپ کے ہیں، باقی آپ کوشش کر لیں. ٹھیک. تو یہ صرف زبانی کلامی نہ ہوا، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیول سے یہ بات ہوئی. اور اس کے بعد جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے جا کر بلاول بھٹو صاحب کو حیدرآباد میں یہ کہا کہ آپ اپنا امیدوار کھڑا کریں، ہم 22 ووٹ جو ہے ہمارے پاس فالتو ہیں ہم آپ کو دے دیں گے. ہم نے امیدوار کھڑا کر دیا اور پھر جو ہے پی ایم ایل این نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور ہم نہیں کرتے الیکشن ختم کر دیا گیا. ہمیں اپنا امیدوار وڈرا کرنا پڑا. لیکن آپ نے کبھی سنا ہے ثنا بی بی کہ ہم نے اس بات کا گیلا کیا ہو؟ ہم تو پی ڈی ایم کو ایک مضبوط اور مربوط گلا تو بنتا ہے راجہ صاحب، گلا تو کرنا چاہیے تھا آپ کو، گلا تو بنتا ہے. لیکن ہم لوگ تھوڑے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید کوئی مزاجن بھی ہم ایسے ہی ہیں کہ برداشت کر جاتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو اتنا بڑا اٹیک آتا ہے اس کو اس طریقے سے نہیں سنبھال پاتے. تو خاموشی کسی طوفان کا